دوستوں صرف دو چیزیں ایسی آپ کو بتانے والا ہوں جس کو استعمال کر کے نزلہ، زکام، کھانسی اور وہ بلغم جو آپ کے سینے پر جم چکی ہے نکلتی نہیں ہے۔ سینے کے اندر جکڑن، سانس لینے کے اندر تکلیف، بات کرتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے، سینے کے اندر بہت زیادہ جکڑن کا احساس ہوتا ہے، تو یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے جسم سے پاخانے کے ذریعے سے بلغمی رطوبات کو خارج کر دے گی، جمی ہوئی بلغم کا صفایا کرے گی، نزلہ زکام کھانسی بالکل آرام آ جائے گا۔ تو اس نسخے کو جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں اس ترتیب سے بنا کر استعمال کریں، اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ دوستو سردیوں کا موسم ہے اور بچوں اور بڑوں کو سب کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، بہت سارے دوستوں کو نزلہ زکام کھانسی کا مسئلہ وہ لگا رہتا ہے۔ اب اوپر سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی نزلہ زکام لگتا ہے ہم کوئی میڈیسن کا استعمال کر لیتے ہیں، کوئی ایلوپیتھک دوا استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنی بھی رطوبات ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر جم جاتی ہیں، بلغم جسم کے اندر جم جاتی ہے، پھر برا حال ہوتا ہے، دو دو تین تین مہینے تک اس بلغم کا اخراج ہی نہیں ہو پاتا۔ تو نزلہ زکام کھانسی کا مسئلہ ہو یا وہ تمام کے تمام دوست جن کی بلغم ان کے سینے پر جم چکی ہو، ان کو جکڑن ہوتی ہو، سانس لینے کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہو، یا جب وہ بات کرتے ہوں سانس چڑھ جاتا ہو، سینے کے اندر تکلیف ہوتی ہو، وہ سارے کے سارے دوست صرف ان دو چیزوں کا نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی پاخانے کے رستے سے بلغم کا اخراج بھی ہوگا، صرف بڑوں کا نہیں بلکہ بچوں کا۔ چھوٹے بچے جن کو آپ دیگر میڈیسن یوز نہیں کروا سکتے ان کو بھی یہ نسخہ چٹائیں گے، استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ تعالی بلغمی رطوبات ساری کی ساری پاخانے کے رستے سے خارج ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی بہترین لاجواب نسخہ ہے۔ اچھے نسخے شیئر کرنا صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور شیئر کیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کیا کریں تاکہ سارے کے سارے لوگ آسان سے نسخوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے سبسکرائبر اللہ کے فضل سے زیادہ ہیں لیکن ویوز بہت ہی کم ہیں، چونکہ حقیقت جو بتانے والا ہوتا ہے یا سیدھی چیزیں بتانے والا ہوتا ہے جس میں وہ فحش چیزوں کو شامل نہیں کرتا، اس کی ویڈیو دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا چونکہ شروع دن سے ہی جب پہلی ویڈیو بنائی اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہم نے منفی پوسٹ نہیں لگائی، کو غلط فحش باتوں والی پوسٹ نہیں لگائی، اور ایک دائرے کے اندر رہ کر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور جہاں تک پوسٹ جائے گی لوگ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت، السر کا مسئلہ ہے، دل کے امراض ہوں یا زنان و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ نے مشورہ لینا ہو، نسخہ پوچھنا ہو یا دوا منگوانی ہو، مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں گے۔ مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو صرف دو چیزیں آپ نے لینی ہے۔ نمبر ایک، آپ نے سہاگا لینا ہے۔ سہاگے کو بھوننا ہے، بے شک آپ انسانی سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا لیں یا اس کو پسوا لیں یا خود پیس لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ سہاگا لے کر آپ نے اس کو توے پر اچھے طریقے سے بھوننا ہے، پہلے وہ پھولے گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خشک کر کے پھر اس کی اچھے طریقے سے آپ نے رگڑائی کرنی ہے، بریاں کرنے کے بعد اس کی رگڑائی کرنی ہے، اس کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ ایسے ہی ملٹھی لے کر اس کا اچھے طریقے سے صفو بنائیں، اوپر سے گرد وغیرہ لگی ہوتی ہے عام طور پر، اس کو صاف کر لیں گے اور پھر صاف ملٹھی کا صفو بنانا ہے۔ اب جتنی مقدار کے اندر آپ نے سہاگا لیا ہے اور ملٹھی لی ہے برابر وزن میں لینی ہے، چاہے 50 گرام لے لیں یا 100 گرام لے لیں، تو برابر وزن کے اندر لے کر ان کی صفائی کر کے بریاں کرنے کے بعد پھر اس کی رگڑائی کرنے کے بعد پھر ان کا وزن آپ نے کرنا ہے، دونوں برابر وزن کے اندر ہوں۔ اب جتنی ان کی مقدار بنتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 50 گرام لیا ہے، 100 گرام بنتا ہے تو آپ نے 3 گنا شہد اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، 250 سے 300 گرام اس کے اندر آپ شہد ایڈ کر دیں۔
تاکہ معجون کی شکل میں بن جائے۔ اگر شہد آپ کے پاس پتلا ہے یا گرمیوں کا شہد ہے جو پتلا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر زیادہ مقدار بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑی کم مقدار کر کے، تاکہ وہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو جائے۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ جو بڑے مرد عورت ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی جن کی عمریں زیادہ ہیں، تو وہ ایک ایک چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں خالی پیٹ۔ اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں تو ان کو آپ نے 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ انگلی پر لگا کر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو چٹا دینا ہے۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو استعمال کرنے کے بعد سینے کی جکڑن، سینے کا کھینچاؤ، سینے کے اندر درد، بلغم کا جم جانا، کھانس کھانس کر انسان کا برا حال ہو جاتا ہے، یہ تمام کے تمام عوارضات کے اندر، تمام کے تمام مسائل کے اندر یہ ایک آسان سا نسخہ آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ اور جتنی بھی حکماء میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس نسخے کو آپ اپنے مطلب کی زینت بنائیں۔ آسان سا نسخہ ہے، سادہ سا نسخہ ہے، کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ شہد خالص ہو تو وہ تھوڑا مہنگا ہے، باقی اس کے علاوہ سستا ہے۔ تو اس نسخے کو اپنے مطلب کی زینت بنائیں، اور جن کو یہ مسائل ہوں نزلہ زکام کھانسی بلغم کے، ان کو یہ نسخہ استعمال کروائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ اپنا فضل فرمائیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔